السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نفلی صدقہ اور فرضی صدقے کے مستحقین۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو صدقہ دینا چاہیے؟ آئیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو فرضی صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقے کے مستحقین ہے، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نفلی صدقے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو نفلی صدقہ دیتا ہے، جو نفلی زکوٰۃ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔ رواہ البخاری۔ آئیے دوسری حدیث میں لحظہ فرمائیے۔ حضرت حکیم بن حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَاتِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اور بہترین اور افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے مالداری ہو۔ اور وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور تو وہاں سے شروع کر اور جس کا تو کفیل ہے۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح تیسری حدیث میں لحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اور بہتر صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل وابدأ بمن تعول، سب سے افضل اور بہتر صدقہ وہ ہے کہ جب انسان تنگی کے وقت محنت اور مشقت سے روزی کمائے اور اس سے صدقہ دے۔ آئیے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ادا کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے کہا اس کو اپنے نفس پر خرچ کر۔ پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ عندی اخرى، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے کہا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے کہا اپنے بیوی پر خرچ کر۔ پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی اخرى، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے کہا اپنے غلام پر خرچ کر، اپنے خادم پر خرچ کر۔ یہ تھے نفلی صدقے کے بارے میں اور فرضی صدقہ کے مستحقین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء اور مساکین، یہ 2 لوگ، ان دونوں کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات فقراء کو مساکین اور مساکین کو فقراء کہہ دیا جاتا ہے۔ فقراء اور مساکین وہ ہے جو حاجت مند، جو حاجت و ضرورت کے وقت مطلوب رقم سے محروم ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ فقراء اور مساکین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا عاملین، ان سے مراد جو شخص زکوٰۃ کی وصولی کرتا ہے۔ حضرت سعد مالکی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے مقرر کیا۔ جب میں صدقے کا مال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا تو انہوں نے
ایک شخص کو مجھے تنخواہ دینے کے لیے کہا، میں نے کہا یہ میں نے اللہ رب العزت نے اس سے کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب مجھے نبی علیہ السلام نے صدقے کے وصولی کے لیے مقرر کیا، میں نے بھی یہی قول مقرر کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو تجھ کو دے دیا جائے اس سے تو قبول کر لے، جو تجھے دے دیا جائے اس کو تو کھا لے اور صدقہ کر۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، ان سے مراد ایک وہ شخص ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اس کی امداد کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر وفی الرقاب، اس سے مراد گردن آزاد کرنی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے خرچ کرنا، زکوٰۃ کے مال سے غلام کو آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں، رواہ البخاری۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر ایک وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے مقروض ہو جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ پورے کرنے کی وجہ سے مقروض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا ہو، ان تمام آدمیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سخاوت کے مستحقین ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ سے مراد وہ افراد ہیں جو اللہ کے راہ میں دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے جہاد کے عمل پر مصروف رہتے ہیں۔ اور اسی طرح وابن السبیل سے مراد وہ شخص، وہ مسافر جو راہ میں صدقے کا مستحقین بن گیا ہو۔ اگر وہ شخص اپنے وطن میں جو شخص اپنے وطن میں مالدار ہے، یعنی اپنے مالدار کا مستحقین ہے، اس شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زکوٰۃ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔